یہ ہے کردار شیروانی کا، سودا کرتا ہے نعت خوانی کا، وہ عقیدے کی بات کرتا ہے، کام ہے جن کا مال پانی کا۔ مسلک حق کو یعنی مسلک دیوبند کو چھوڑ کر کے میں بریلوی مسلک کو اختیار کیا تھا 2022 13 مارچ کو، اور ایک طرف سے یہ بھی بہت اچھا ہوا، اس لیے یہ دل سے یہ بات کر رہا ہوں میں، اچھا اس لیے ہوا کہ پتہ نہیں کیا میرے دل میں کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ شاید پتہ نہیں وہاں کیا ہے، اور کیا ہے یہ جا کر کے جب میں نے وہاں دیکھا، اور ایک اللہ کے سامنے یہ جو آفتاب رہبر کا سر جھکتا تھا، تھوڑا سا میں اللہ سے ہٹا تو یہ سر مزار پہ جھکنے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ، یہ سر مزاروں کی چادر پہ جھکنے پہ مجبور ہوا، چومنے پہ مجبور ہوا، اور وہاں کے جو پیر ہیں ان کی اس پیر کی پیر کو بھی میں نے چوما ہے، لیکن جب جب یہ عمل مجھ سے ہوتا تھا، خدا کی قسم دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی تھی، ایک آواز آتی تھی کہ آفتاب رہبر تو نے یہ کیا کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ شخص کو جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ منحوس مردود ملعون آفتاب رہبر کلکتوی ہے، جو اپنے آپ کو شاعر کہلواتا ہے۔ پہلے وہ نجاست میں تھا، پھر خوشبو میں آیا، پھر نجاست میں چلا گیا۔ اس کا مطلب پہلے وہ وہابی تھا، دیوبندی تھا، اس کے جو عقیدے تھے وہ الگ تھے۔ ان کے عقیدے جو اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، ان لوگوں کے جو گندے عقیدے ہیں، یہ ملعون منحوس کا بھی وہی عقیدہ تھا۔ یہ اسی کے سائے میں پل رہا تھا، پروان چڑھ رہا تھا، جب اس کی وہاں پر دال نہ گلی۔ یہ تو اپنے آپ کو شاعر کہلواتا ہے، لیکن یہ شاعر کیا ہے؟ یہ تو ایک پھٹا ہوا بانس ہے جو دیوبندیوں میں، وہابیوں میں نہیں چل پا رہا تھا، تو لالچ کی بنیاد پر انہوں نے سنیوں میں آیا۔ چونکہ ان کا سوچ یہ تھا کہ سنیوں میں اچھی خاصی انکم ہو جاتی ہے، تو پھر یہ سنیوں میں آیا، کلمہ پڑھا، پیر سے مرید بھی بنا، اور علل اعلان اس نے توبہ کیا دیوبندیوں سے اور سنی بن گیا۔ دولت کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں۔ ایک مشہور مثال ہے کہ سور جو ہے نا، اسے اچھی جگہ اچھا نہیں لگتا، اسے گندگی چاہیے، تو یہ جو گندگی سے نکل کر آیا تھا، اس کو یہاں کا ماحول، ہریالی، سنتوں سے بھرا ہوا ماحول اور عشق رسول سے بھرے ہوئے منظر و نظارے اس کو دیکھنے میں ملا، لیکن ان کا جو انداز زندگی تھا، جو طرز زندگی تھا، وہ خوشبو میں رہنا نہیں تھا بلکہ کیچڑ میں رہنا تھا۔ جیسے سور کیچڑ میں رہنا پسند کرتا ہے، اگر اس کو پھولوں کے بستروں میں رکھا جائے، اچھے صاف ستھرے کمرے میں رکھا جائے تو وہ رہنا پسند نہیں کرتا ہے، اس کو کیچڑ چاہیے۔ ویسے ہی یہ مردود رہبر کلکتوی کو بدبو ہی پسند ہے، اس لیے پھر اس نے بدبو میں، کیچڑ میں چلا گیا۔ ایک مثال اور مشہور ہے کہ کتوں کو گھی اور چوروں کو عزت ہضم نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہی حال ہے ان کا۔ یہ گندگی سے آیا اور آنے کے بعد میں سب کچھ کیا، اس نے مرید بنا اور تجدید ایمان کیا، علل اعلان ایمان قبول کیا، پھر اس کے بعد یہ گندگی میں چلا گیا۔ یہ مردود گھامر اس حسین منظر میں آیا، یہ خوشبودار انجمن میں آیا، اور اس کو آنے کے بعد بہت سارے لوگ ان کو سر پر چڑھا لیے، اور ان کو اتنا بڑھاوا دیا، اتنا اس کو سر پہ چڑھایا کہ اس کو سر پہ بیٹھا کر رکھ لیا۔ کچھ ہمارے دانشمند اچھے علماء دین کو معلوم ہوا کہ یہ باہر سے کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہے، لیکن ہمارے دوستو احباب نے نہیں مانی اور ان کو اتنا بڑھاوا دیا، اپنے سر میں چڑھا لیا، سب کوئی ان کو دعوت دینے لگے، پروگرام دلانے لگے، یہاں تک کہ یہ یو پی، بہار، بنگال میں پروگرام کرنے لگا اور اچھا خاصا پیسہ کمانے لگا۔ ان کو وہابی دیوبندیوں سے ڈیمانڈ ہوئی، پھر بلایا گیا، یہ صرف لالچ کی وجہ سے پھر چلے گئے، اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں حق جماعت میں آ گیا ہوں، حق والوں کی طرف ہو گیا ہوں۔ بے گندے انسان، اگر تجھے حق وہی سمجھ میں آ رہا تھا تو کس نے کہا تمہیں کہ اہل سنت و جماعت کی گلشن میں آ جا؟ اگر تجھے گندگی پسند تھی تو خوشبو میں کیوں آیا تھا؟ اور جب یہاں سے نکل کر گیا اس نے، تو اس کا استقبال کیا گیا، اور یہ بھی منحوس تھا اور بڑے بڑے منحوس ان کے استقبال کیے۔ خیر،
عزت و ذلت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کے حق میں ہدایت نہیں ہے بے شک وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام سنی مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔